ارے سوشل میڈیا پر نا ایک اور ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ اسلامک ہسٹری میں جو پانی ہے اس پر بھی پہلے جنگیں ہو چکی ہیں اور اینڈ ٹائم پروفیسیز بھی اس سے جڑی ہے پانی کی جنگوں پر. کوئی وارس کا ہمیں ذکر ملتا ہے ایسے؟ نہیں، قرآن و سنت کے اندر تو وار کا ذکر نہیں ملتا، اسلامک لٹریچر میں نہیں ملتا. لیکن جو فیکٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بالکل اس طرف جا رہا ہے. چونکہ جو پینے کا پانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی سطح کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج سے 20 سال پہلے لاہور میں جو پینے کا پانی تھا وہ 20 فٹ پہ 30 فٹ پہ دستیاب تھا. اب وہ 200 فٹ سے نیچے چلا گیا. تو آپ اندازہ کریں کتنی اس کی سطح ڈاؤن ہوئی ہے. پھر اس کے بعد سب کانٹیننٹ کے اندر جو ڈویژن ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، اس کے بعد دریاؤں کی تقسیم ہوئی، ٹھیک ہے، سندھ طاس معاہدے کے تحت. اب اس کے اندر سے کچھ اور مسائل آ گئے ہیں. وہ ادھر کا پانی روک لیتے ہیں، کبھی ادھر کی جو گنجائش ہے اس سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مستقبل کی جنگ جو کہا جاتا ہے نا پانیوں کی جنگ ہے، حالات تو اس طرف جا رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے. اور یہ جنگ جو ہے آپ دیکھیں اس کو سب بر صغیر، یعنی بر کہتے ہیں خشک ٹکڑے کو، اور صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو. کچھ بر اعظم ہیں، بڑے بڑے ہیں، کچھ بر صغیر ہیں، چھوٹے چھوٹے. تو یہ جو پانی کی جنگ ہے یہ ہر ٹکڑے کی، ہر بر کی اپنی جنگ ہوگی. تو یعنی یہ جو پانی کی جنگ یہاں پر ہوگی، اس میں وہ لوگ ہوں گے جو اس بر صغیر کا حصہ ہیں، جو پاکستان ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. یہ لوگ اس جنگ کے شریک ہوں گے، چونکہ ان کے لیے جو پانی ہے وہ مستقبل میں ایک ایسی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے. بلکہ ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں ہم تو پھر بھی الحمدللہ لاہور میں رہتے ہیں. الحمدللہ. آپ کراچی میں جائیں ذرا، کتنا بڑا شہر ہے. کراچی میں جو پانی کی سچویشن ہے، میں کچھ عرصہ پہلے گیا تھا رمضان المبارک میں، 1 مہینہ مجھے سٹے کرنا پڑا. وہ ہوٹل آپ سمجھ لیں 4 سٹار ہوٹل تھا. یعنی اب آپ اس جگہ سے جو میں بتا رہا ہوں 4 سٹار ہوٹل، اور اس کا ایک دن کا کرایہ کچھ 20 سے 25 ہزار تھا. وہاں پانی کی کیا صورت تھی وہ میں بتانے لگا ہوں. وہاں سے آپ وہ شخص جو دہاڑی کرتا ہے کراچی میں رہتا ہے، اس کے لیے پانی کی کیا صورت ہے یہ آپ دیکھ لیں. کہ ہم نے جب صبح تیار ہو کے نکلنا ہوتا تھا ٹرانسمیشن کے لیے تو کئی دن ہم لیٹ ہوئے. کیوں؟ چونکہ وہ کہتا ہے جی یہاں کوئی نظام نہیں ہے پانی کا، ہم 1000 فٹ بھی بور کر لیں پانی نہیں نکلتا. گھروں میں پانی ہے، گاڑیوں میں پانی ہے. وہ آتا ہے پانی، ٹینک آتے ہیں صبح دوپہر شام 3 ٹائم. وہ ٹینک مشینوں کے ذریعے لگا کے پمپ کے ذریعے اوپر ہوٹل کی ٹینکی میں ان ٹینکوں کے ذریعے سے پانی جاتا ہے جو پھر سارے واش رومز میں آتا ہے. یہ 4 سٹار ہوٹل کی پوزیشن ہے. اور وہ کہہ رہا ہے جس دن وہ ٹینک لیٹ ہو گیا 1 آدھ دن 2 دن، تو اس دن ہمارے پاس نہانے کے لیے پانی نہیں تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا. تو یہ ہے کراچی کی پوزیشن. تو یہ پانی کی جنگ بہت بڑی جنگ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ ڈیم بھی نہیں بنانے دے. جب کوئی ڈیم بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں سے گزر کے ڈیم بنے گا. تو ہم وہ کام ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی نسلوں کو رسک پر لگا رہے ہیں، بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. سوچنے کا پوائنٹ تو ہے یہ. لاسٹ پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ ساری سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اینڈ ٹائم پروفیسیز کو بھی ڈسکس کیا، اسلامک ہسٹری میں جن جن قوموں پر پانی کا عذاب آیا ہے قرآن و حدیث کے ریفرنس ان کو بھی دیکھا. کیا میسج لینا چاہیے ہمیں موجودہ دور میں؟ ہمیں میسج 2 لینی ہے. ایک تو ہمیں اپنے زمین پر اور اپنے خطے میں، اپنے ملک میں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے. چونکہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں زمین اپنا رزق روک لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے سیلاب، یہ اللہ کا غضب بھی ہے. اور دوسرا ہمیں عقل کے ناخن لینے ہیں. پاکستان سے 1000 گنا زیادہ سیلاب اور یہ تباہی امریکہ میں ہوتی ہے، جاپان میں ہوتی ہے، یورپ کے کچھ ممالک میں ہوتی ہے. لیکن وہاں کیا ہے، انہوں نے انفراسٹرکچر کو ایسا مینج کر لیا کہ جب یہ تباہی، چونکہ یہ موسمی حالات بدل رہے ہیں، انٹرنیشنلی بدل رہے ہیں ساری موسمی حالات، تو یہ ہونی ہی ہونی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک وزٹ کریں اور پھر بیٹھ جائیں کہ IMF آپ کی امداد کرے، اور وہاں سے جب پیسے آئیں تو وہ آپ 10% لگائیں اور 80% اپنے لوگوں میں بانٹ کے موج کریں اور چند خاندان ٹریلینرز بن جائیں، اس کی بجائے انفراسٹرکچر ملک کا بہتر کریں. کیونکہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ جو انٹرنیشنل سچویشن چینج، اس کو کوپ اپ کریں، اپنی انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، کم سے کم نقصان ہو، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں تاکہ ان پانیوں کو ہم کہیں نہ کہیں پازیٹیولی یوز کر سکیں. اور اگر تھوڑا بہت کہیں تباہی مچائے تو وہ اتنے ہو کہ ہماری اپنی گورنمنٹ مل کے اس کو کیٹر کر سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ سیلاب یعنی پورے کے پورے شہر بہا رہے ہیں اور ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ نظر آتی ہے نہ کوئی نظر آتا ہے. تو ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے.